A fool is known by his speech and a wise man by his silence. ایک بیوقوف کی پہچان اس کی باتوں سے ہوتی ہے اور ایک سمجھدار انسان کی پہچان اس کی خاموشی سے۔ دوستوں، جس انسان نے یہ سمجھ لیا کہ کیا، کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے، اس انسان کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کے الفاظ آپ کی طاقت بھی بن سکتے ہیں اور آپ کی کمزوری بھی۔ آپ کا صحیح جگہ پر چپ رہنا آپ کو کئی ساری پرابلم سے بچا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو چپ رہنا ہی آپ کے لیے بیٹر آپشن ہے۔ پہلے چپ رہ کر آپ اس کی باتیں سنیں اور پھر انہیں کے اکارڈنگ ہی رائٹ ٹائم پر انہیں رائٹ آنسر دیں۔ دوستوں، یہ بات میں پہلے بھی آپ لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر اور بندوق سے نکلی ہوئی گولی کبھی واپس نہیں آتی، بالکل ویسے ہی انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتے۔ جس طرح بندوق کی گولی اپنے نشان چھوڑ جاتی ہے، بالکل ویسے ہی آپ کے الفاظ لوگوں کے دلوں پر بھی نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سائلنٹ رہنے کی وہ پاور بتانے والا ہوں جس سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ سائلنٹ رہنا آپ کی پرسنالٹی کے لیے اور آپ کے ایٹیٹیوڈ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ نمبر 1، سائلنس میکس یو مور پاورفل۔ دوستوں، آپ نے کئی بار یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ جب ہم کسی سے بحث کرتے ہیں تو بحث کرنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اس وقت مجھے اس بات کی جگہ یہ بولنا چاہیے تھا، اگر میں اس وقت یہ بول دیتا میں سامنے والے کو ہرا کر خود کو صحیح ثابت کر سکتا تھا، اس وقت یہ چیز میرے مائنڈ میں کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ دوستوں، اس وقت آپ کا سارا فوکس اس آرگیومنٹ پر تھا اور آپ کچھ سوچ ہی نہیں رہے تھے۔ آپ نے اپنے مائنڈ کو ٹائم ہی نہیں دیا کہ آپ کو کیا بولنا ہے۔ اگر آپ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے تو شاید آپ سامنے والے کو اسی کی باتوں سے غلط ثابت کر سکتے تھے۔ دوستوں، آرگیومنٹ کو جیتنے میں اور اپنی بات کو منوانے کے لیے ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور پھر سبھی لوگ ہمارے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ ارے یار، یہ انسان تو کچھ بھی بولتا رہتا ہے، اس سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ لیکن وہیں دوسری طرف جب آپ سائلنٹ رہتے ہو تو آپ اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہو اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا بولنا ہے اور کیا نہیں، کیونکہ اس وقت آپ کا مائنڈ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا بولنا ہے اور کتنا نہیں۔ اور پھر جب آپ سائلنٹ رہنے کے بعد اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھو گے تو آپ کے الفاظ میں وزن ہوگا اور سبھی لوگ آپ کی بات کو غور سے سنیں گے۔ نمبر 2، نیور شیئر یور پلانس اینڈ گولز۔ دوستوں، جب بھی آپ کسی چیز پر کام کر رہے ہو تو کسی بھی قیمت پر لوگوں کو یہ پتا نہ چلنے دیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے گولز کیا ہیں، آپ کے پلانس کیا ہیں اور آپ کی اسٹریٹجیز کیا ہیں۔ کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دوستوں، اگر آپ کل کو وہ گولز اچیو نہیں کر پاتے تو سب لوگ آپ پر ہنسیں گے اور آپ کا مذاق اڑائیں گے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو آپ کے بنائے گئے پلانس کو خود اپنی لائف میں اپلائی کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بھی پہلے سکسیسفل بن جائیں اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ اس کی ایک بہت ہی اچھی مثال جیف بیزوس ہے، کیونکہ دوستوں 2006 میں جب Amazon نے اپنا کلاؤڈ بزنس شروع کیا تھا تو انہوں نے سالوں تک اس بات کو باقی کمپنیز سے چھپا کر رکھا تھا کہ Amazon کا بھی کوئی اپنا کلاؤڈ بزنس ہے۔ جیف بیزوس کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے اس بات کو چھپا کر رکھا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ دوسرے لوگ مجھے کاپی کر کے مجھ سے آگے نکل سکتے ہیں، اور اس بات کو چھپانے کا فائدہ یہ ہوا کہ آج دنیا کا 33% کلاؤڈ کا بزنس Amazon اون کرتا ہے۔ تو اسی لیے دوستوں، ہمیشہ اپنے گولز، اپنے پلانز، اپنی اسٹریٹجیز، ان سب کو چھپا کر رکھو اور سائلنٹ رہو۔ نمبر 3، the quieter you are the more you hear۔ یعنی جتنا زیادہ آپ خاموش ہوں گے اتنا زیادہ آپ سنیں گے، اور جتنا زیادہ آپ سنیں گے اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے، اور جتنا زیادہ آپ سیکھیں گے اتنے زیادہ آپ سمارٹ بنیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ کی خاموشی ڈائریکٹلی آپ کی وزڈم اور آپ کی سمارٹنس کے ساتھ لنکڈ ہے۔ دوستوں، جب بھی آپ بولتے ہو تو آپ وہی نالج شیئر کر رہے ہوتے ہو جو آپ کو آلریڈی پتا ہے، لیکن جب آپ ایک گروپ میں کھڑے ہو کر لوگوں کی باتوں کو سنتے ہو، انہیں آبزرو کرتے ہو، تو آپ کو وہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں جن باتوں کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور چائنیز فلاسفر لاؤ زو نے بھی یہی کہا تھا، Those who know do not speak, those who speak do not know۔ یعنی جو لوگ علم والے ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، اور جو بولتے ہیں وہ علم والے نہیں ہوتے۔ دوستوں، خاموش رہنے سے آپ اپنے آس پاس کی اپرچونٹیز اور ڈینجر کو آسانی سے ریکگنائز کر سکتے ہو، جبکہ بولتے وقت آپ کا فوکس صرف اور صرف آپ کے اس آرگیومنٹ پر ہوتا ہے اور آپ کچھ بھی اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کچھ نیا سیکھ سکتے ہو۔ نمبر 4، سائلنس گیٹس پیپل اٹینشن۔ دوستوں، اس بات کو میں ایک بہت ہی کامن ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسکول میں ہم کلاس میں ہوتے تھے اور کوئی ٹیچر ہمیں لیکچر دے رہا ہوتا تھا جس کے دوران ساری کلاس سائلنٹ ہوتی تھی، لیکن پیچھے سے کچھ بچے اپنی باتوں میں لگے ہوتے تھے، اور جب ٹیچر کی نظر ان بچوں پر پڑتی تھی اور ٹیچر خاموش ہو جاتے تھے تو وہ بچے بھی اچانک سے خاموش ہو جاتے تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ سر خاموش ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ٹیچر بولتے تھے تو سبھی لوگ اسے غور سے سنتے تھے۔ اسے کہتے ہیں فیئر آف سائلنس، جو کہ لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو سنیں۔ اور اسی طریقے سے جب آپ بات چیت کرتے وقت اچانک سے چپ ہو جاتے ہو تو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسے کیا ہوا ہے، اس کے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے یا بولے گا کیا۔ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ کی خاموشی کو دیکھ کر، اور پھر جب آپ بولتے ہو تو وہ آپ کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں۔ اسی لیے دوستوں، جب بھی آپ کو کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہو تو چپ ہو جائیں، اور پھر جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اب سب لوگوں کا دھیان آپ کی طرف ہے تو اس وقت آپ بولنا سٹارٹ کریں۔ نمبر 5، سائلنٹ بوسٹ کریٹیوٹی۔ دوستوں، نکولا ٹیسلا نے کہا تھا، Be alone, that is secret of invention. Be alone, that is when ideas are born.
یعنی اکیلے رہو کیونکہ یہی چیزیں انوینٹ کرنے کا سیکرٹ ہے. اکیلے رہو کیونکہ اسی وقت ہی آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ دوستوں دنیا میں جتنے بھی بڑی بڑی انوینشنز ہیں ان سب کی شروعات ایک آئیڈیا سے ہوئی تھی. اسحاق نیوٹن کو گریوٹی کا پتہ اس وقت چلا تھا جب وہ ایک ایپل کے پیڑ کے نیچے اکیلے بیٹھے تھے. اور دوستوں اکیلے آپ تبھی رہ پاؤ گے جب آپ خاموشی سے دور نہیں بھاگو گے. کیونکہ دنیا میں کئی سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اکیلے رہنے سے بھی ڈر لگتا ہے اور اسی لیے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی سے بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی تنہائی کے ان تھاٹ سے ڈرتے ہیں جو انہیں ڈپریشن کا شکار بناتے ہیں. لیکن دوستوں دنیا میں آج جتنے بھی بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں وہ سب انٹروورٹس ہیں. یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کے ساتھ رہنے سے زیادہ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں, جو اپنے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں. بل گیٹس مہینے میں ایک ہفتہ اپنے کام کو, آفس کو اور سب کچھ چھوڑ کر اکیلے رہتے ہیں جس میں وہ ڈیفرنٹ بکس پڑھتے ہیں اور خود کو اور زیادہ امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے دوستوں جب آپ سائلنٹ رہو گے تو اس وقت آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ کانٹیکٹ کر پاؤ گے اور پھر جب آپ کو نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے تو آپ آسانی سے اور تھورلی ان آئیڈیاز پر کام کر پاؤ گے. نمبر 6, نو ون کین مینیپولیٹ یو. یعنی کہ دوستوں اگر آپ سائلنٹ رہنا سیکھ جاتے ہو تو کوئی بھی انسان آپ کو آسانی سے بہلا پسلا یا پھر بے وقوف نہیں بنا سکے گا. کیونکہ دوستوں جب بھی آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے اور بالکل خاموش رہ کر پوری توجہ سے سامنے والے کو سنتے ہو, اس کی باڈی لینگویج کو اچھے سے نوٹس کرتے ہو, اس کی بات کے ہر پہلو کو اچھے سے آبزرو کرتے ہو, تو آپ آسانی سے یہ سمجھ لیتے ہو کہ سامنے والے کا اصل انٹینشن یعنی ارادہ کیا ہے. وہ آپ سے کیا کروانا چاہتا ہے, وہ آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے, وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے یا پھر سچ بول رہا ہے, اور آخر یہ آپ سے چاہتا کیا ہے. کہیں یہ آپ کو مینیپولیٹ تو نہیں کر رہا کہ وہ اپنا مطلب نکال سکے, یا پھر یہ انسان سچ میں آپ کا فائدہ چاہتا ہے. آپ یہ ساری باتیں بہت ہی اچھے سے سمجھ پاؤ گے اگر آپ سائلنٹ رہ کر اپنے سامنے والے کی باتوں کو سنتے ہو. تو دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ.